یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ شہنشاہ نبی کی بارگاہ میں درود کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑھیے، محبت سے پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا گونج پڑ جائے، محبت سے پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ آپ حضرات جو محبت لے کے، عقیدت لے کے، اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ لے کے اس محفل کے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر پاک سننا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور کل بروز حشر میرے مالک اس ذکر پاک کے صدقے، اس قرآن پاک کے صدقے ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا اور پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بھی وہ خوش نصیب ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ خدا نے ہم سب کو انسان بنایا، اس کے بعد اس سے بڑھ کر خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی، خوشبختی ہماری یہ ہے کہ ہم سب کو محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو آج ہم اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آدھی رات ہونے والی ہے، آدھی رات کو یا آسمان پہ تارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں پیارے رہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ پاکوں کی محفل ہے، پاک طریقے سے بیٹھنا چاہیے، باوضو ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ جن حضرات نے سر پر ٹوپی نہیں رکھی ٹوپی پہن لیں، ٹوپی نہیں ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں، شاید جیب میں رومال ہو نکال کر سر پہ رکھ لیں، کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ امام الانبیاء سرور دو عالم کا جب ذکر کیا جائے تو سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی خاطر میرے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر میرے اللہ نے فرمایا، قل، اے محبوب فرما دو، بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ بڑے ڈر کے بولے ہو، ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی لے کے نہیں جائے گا، ذرا اور اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پچھلی بار میں نے کہا تھا ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ، لوگوں نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا، یار یہ مولوی تو بار بار سبحان اللہ کہلواتا رہتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جب مسجد سے نکلیں تو نیکیوں سے ہماری جھولی بھری ہو، جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں کس لیے آئے ہیں؟ نیکیاں لینے کے لیے آئے ہیں نا۔ تو جب میں بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، سن کے سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں بھی سوچوں گا یار پتہ نہیں یہ سمجھ بھی آتی ہے یا نہیں آتی، ایسے ہی سارے لا رہے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ دن میں کام تھا، پھر محفل پہ گیا، محفل کر کے آیا، کل پھر جانا ہے، میں تو نہیں تھکا، آپ سن کے تھوڑی دیر میں تھک گئے ہیں۔ جب آقا کا دیوانہ ہوتا ہے، جب نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، اس کا چہرہ تو خوشی سے جو ہے نا جلملانے لگتا ہے، اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے کہ یار میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے تو محبت سے کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب فرما دو، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا جب فضل ملے، رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ، خوب۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہو، یہ شرک کیسا ہو گیا؟
قل بفضل اللہ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وبرحمتی فبذالک فلیفرحوا، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ رحمت کیسی؟ اور پارہ نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے پیارے ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، سارے عالمین کے لیے، ذرا اونچا کہہ دیجئے، سارے عالمین کے لیے، سارے عالمین کے لیے، اللہ فرماتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور مجھے ایک بندہ ادھر ہی کہنے لگا، کہتا ہے نبی مر گئے، ختم ہو گیا، استغفر اللہ، ایسے الفاظ بندے استعمال کرتے ہیں، یار شرم آتی ہے سن کے بھی۔ آج ہم کسی غیر مسلم کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ یار ہمارا نبی مر گیا، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو تم کیسی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ۔ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نبی تو عیسیٰ زندہ ہے، تم کہتے ہو ہمارا نبی مر گیا، ہمارا نبی عیسیٰ تو مردے زندہ کرتا ہے۔ تم کہتے ہو ہمارے، میں قرآن مجید ابھی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن اٹھا کے دیکھو، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران 13 رکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں کہ میں مٹی جیسے، یہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، مٹی جیسے میں پرندے بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ عیسیٰ نبی۔ پھر اس بات پر ختم نہیں کیا، آپ نے فرمایا وابرئ الاکمہ، جو بیمار لوگ ہیں، جو برس والے مریض لوگ ہیں، جنہیں خارش ہوتی ہے، وہ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو شفا دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ ذرا اونچا بولیں، کیا دیتا ہوں؟ تو بولیں شفا دینا کس کا کام ہے؟ تو پھر عیسیٰ نبی کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، شرک ہوا نہیں ہوا؟ شرک ہوا نہیں ہوا، کیونکہ یہ عطائی ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ علم، وہ چیز، وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کو جو خدا نے طاقت عطا فرمائی ہے اس طاقت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، اگلے فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ مردوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے، بولو اللہ کے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، جو کوڑی برس والے مریض ہیں انہیں بھی شفا دیتا ہوں۔ پھر اگلی آیت، اگلے حصے میں کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ بولو کیا بولا؟ جو کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ جاننا کس کا کام ہے؟ تو پھر عیسیٰ نبی فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ اب آپ کسی غیر مسلم کے سامنے کہیں گے کہ ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، عیسائی کو لے لو، عیسائی کے سامنے کہیں گے کہ ہمارا نبی کچھ جانتا نہیں، مر گیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ختم ہو گیا، تو یہ تو آپ ہی کے قرآن سے وہ نکال کے دکھائے گا، یہ پارہ قرآن مجید اٹھائے گا اور پکڑے گا، سورہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران 13واں رکوع، اس سے اٹھا کے آپ کو دکھائے گا کہ آپ ادھر ابوظہبی میں آ کے یہ پروگرام کرے اور کہتے ہو کہ یار ہمارا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ مر گئے، معاذ اللہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ نہیں جانتے، تو میں تمہارے قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے نبی عیسیٰ تو زندہ ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جب وہی قرآن سے نکال کر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی استغفر اللہ دنیا سے مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، ایسے مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ جب اسی کتاب سے نکال کے یہ دکھائے گا کہ آپ یہ دیکھو کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں جب اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میں وہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بولو کس کے حکم سے؟ ذرا اونچا بول دیں، کس کے حکم سے؟ یہ آیت لکھی ہے، میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ تو عیسائی کے سامنے آپ افضل ہوئے